अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक लुत्फ़ भरा और मुज़ाहिका ख़ेज़ बयान जो है वो एक वज़ीर का आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आजकल जब से ये हुकूमत रजीम चेंज लाया गया है मुल्क में और शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आए हैं और वज़रा ने हल्फ भी ले लिया, तब से कुछ मुज़ाहिका ख़ेज़ बयानात आए रोज़ आते रहते हैं। कभी मरियम औरंगज़ेब, कभी आसमा बुखारी और कभी अता तारड़ और कभी राना सनाउल्लाह, और अब कल जो बयान आया है वो है एहसन इकबाल का, और हुकूमती वज़ीर हैं, साबका वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। तो उन्हीं का बयान आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, उनका बयान ये है कि आप जितनी भी आवाम हैं वो जहाँ 3-3 कप, 4 कप या 2-2 कप चाय की प्याली पीते हैं, उसको आप कम करके एक पर ले आएँ या 2-2 प्यालियाँ कम कर दें। ये बयान जो है मैं वो एज़ इट इज़ आप सबको सुना रहा हूँ और आप सबके सामने स्क्रीन पर इस वक्त चल भी रहा होगा। तो इससे पहले इसका ताल्लुक, इस चाय का बयान जो मुज़ाहिका ख़ेज़ बयान है आवाम के लिए, और आवाम ख़ासी तनकीद कर रही है इस पर सोशल मीडिया में, और एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया भी है आवाम के लिए। तो मैं थोड़ी सी इसके साथ एक हिस्ट्री अटैच करना चाहूँगा और आप सबको बताऊँगा कि चाय जो है, जिसको टी कहते हैं इंग्लिश में, वो पाकिस्तान में आज से 70 साल पहले किस मकाम पर थी और किस मकाम पर इसकी फसल थी और आज इसकी हालत क्या है, वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ एंड तक कनेक्ट रहिएगा। अच्छा, तो नाज़रीन, आज से तकरीबन 70 साल पहले पाकिस्तान का एक नेशनल एम्बलम तैयार किया गया। नेशनल एम्बलम के मानी है कि मुल्की सूरत, के मुल्क की इस वक्त सूरत क्या है, और उस सूरत में ये वाज़ह किया जाता है कि पाकिस्तान जो कोई भी मुल्क है वो किन किन अशिया में ख़ुद कफ़ील है और इसकी ख़ासियत क्या है इस मुल्क की। तो 1947 से लेकर 1954 तक एक कौमी सूरत तैयार की गई और वो दिखाई गई, जिसको बाद में तब्दील कर दिया गया। और 1954 में जो नेशनल एम्बलम, ये CSS के स्टूडेंट्स लाजिम मेरी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि नेशनल एम्बलम मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है CSS के आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम्स। वो जितने भी सामने टीचर्स हैं वो ये सवाल करते हैं कि नेशनल एम्बलम क्या है। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि 1954 में नेशनल एम्बलम जो है वो वाज़े किया गया। उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान किन किन अशिया में ख़ुद कफ़ील है। तो उनमें 4 जो मेजर अशिया वो ये थी कि पाकिस्तान रुई में, कॉटन, पाकिस्तान गंदम में, और पाकिस्तान चाय में खुद कफ़ील था। और इसके साथ साथ जूट, एक फ़ाइबर की किस्म है ये, और दरख्तों पर ही ये पाया जाता है। तो आप जब इसके हवाले से सर्च करेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। तो ये 4 चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान जो था वो खुद कफ़ील था। खुद कफ़ील के नाज़रीन क्या मानी है? वो ये है कि इंसान खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए पैसों के एवज़। तो पाकिस्तान 70 साल पहले जो है वो चाय को दरामद नहीं कर रहा था, बरामद कर रहा था। खुद भी खा रहा था और औरों को भी खिला रहा था। तो खुद कफ़ील था पाकिस्तान। और आज पाकिस्तान की क्या हालत है कि पाकिस्तान को जो गंदम है, जिसमें खुद कफ़ील था पाकिस्तान को गंदम दरामद करवानी पड़ रही है। ये बेशक इमरान खान का दौर हो, शहबाज शरीफ का दौर हो, इससे पहले नवाज शरीफ का दौर हो, तो पाकिस्तान गंदम दरामद करवा रहा है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि चाय भी पाकिस्तान इस वक्त बरामद के बजाय
درآمد امپورٹ کروا رہا ہے. تو میں اس پر یہ کہوں گا کہ 70 سال ہو گئے پاکستان جن چیزوں میں خود کفیل تھا پاکستان کو ان چیزوں میں پاکستان کا مقام گرایا گیا. اور 70 سال سے جتنے بھی حکومتی ارکان برسر اقتدار آئے اور آتے رہے جاتے رہے، انہوں نے جو پاکستان کے سامنے، عوام کے سامنے جو تصویر پیش کی وہ یہ تھی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ایڈورٹیزمنٹ جو ارب روپے کی، کروڑوں روپے کی جو ایڈورٹیزمنٹ جو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، سبز باغ دکھانے کے لیے جو نیوز چینلز پر ایڈورٹیزمنٹ دکھائی جاتی ہیں کہ پاکستان جو ہے جناب حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے فلانا کام کر دیا. تو ایڈورٹیزمنٹ دکھانے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، آپ عوام کو اس چیز سے آگاہ رکھیں، لیکن ایک لمیٹڈ، ایک حد میں رہ کر. یہ نہیں کہ آپ کروڑوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ، اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ میں پاکستان کی عوام کا پیسہ ہی ضائع کر دیں. اور اب جو ہے وزیر کا ایک کل حکومتی وزیر کا بیان آیا ہے. ویسے تو آئے روز جو ہے وہ ان وزراء کا مذائقہ خیز بیانات کا تانتا بندھا ہوا ہے، لیکن کل جو بڑا انتہائی مذائقہ خیز بیان جو وزیر داخلہ صاحب کا رہے، ان کا جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب جتنی بھی عوام ہیں وہ چائے کی پیالی میں اپنا جناب ایک پیالی میں گزارا کریں، اور جہاں آپ 3 کپ چائے پیتے ہیں ان کو کم کر کے ایک پیالی تک لیں. تو عوام کے جو اس پر بیانات ہیں، عوام کا جو رد عمل ہے وہ تو تنقید کا ہے ہی، لطف اٹھانے کا بھی ہے. اس میں یہ آپ سب کے سامنے اسکرین پر چل رہا ہوگا اس وقت کہ عوام کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہم سے روٹی بھی لے لی، آپ نے ہم سے کپڑے بھی لے لیے، اور وعدے آپ سب نے ہم سے یہ کیے کہ روٹی کپڑا مکان، یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، اور وہ بھی ساتھ میں برسر اقتدار ہے اس وقت موجودہ ٹینیور میں. تو جناب یہ وزیر کا بیان آیا تھا. عوام کیا کہہ رہی ہے کہ آپ ہم سے سب کچھ لیتے جا رہے ہیں، ہم سے ٹیکس بھی لے رہے ہیں، ہم سے ہر چیز لے رہے ہیں، اور ایک غریب کے پاس جو ایک چائے رہ گئی تھی، جو ایک چائے جو ہے پاکستان کی عوام میں یہ خاصا رواج پایا جاتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ڈھابوں پر جا کر کافی زیادہ چائے پیتی ہے اور انجوائے کرتی ہے اس کو. تو عوام کا یہ رد عمل آیا کہ آپ نے ہم سے چائے بھی لے لی اور اب چاہ رہے ہیں کہ ہم چائے بھی چھوڑ دیں. تو یہی تو صرف چیز رہ گئی تھی ہمارے پاس. تو میں اس پر بس یہی کہوں گا کہ یہ جو مذائقہ خیز بیانات ہیں یہ تو آتے رہیں گے، اور نہ جانے کس دن وہ کون سا ایسا دن ہوگا جس دن واقعی عوام کو سبز باغ کے بجائے عوام کو حقائق دکھائے جائیں گے، عوام کو بتایا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ پتی کو برآمد نہیں کر رہے، درآمد کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے گندم کو، حالانکہ پاکستان اس میں خود کفیل تھا، درآمد کر رہے ہیں، برآمد نہیں کر رہے. تو یہ پاکستانی عوام کے سامنے حقائق رکھنے پڑیں گے، اور تب ہی میرا خیال ہے کہ جا کر جو اصل جمہوریت ہے، جو کہ حکومتی وزراء، حکومتی ارکان کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ جمہوریت ہے، ابھی جمہوریت قائم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تب ہی جمہوریت قائم ہوگی جب آپ عوام کو حقائق سے واقف رکھیں گے، ہم عوام کو حقائق سے آگاہ رکھیں گے. اور میں اس پر یہی کہوں گا کہ ابھی یہ جو سالانہ بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں جو ہے پتی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا. تو یہ ستم ظریفی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ پاکستان جس میں خود کفیل تھا، جو فصل پاکستان میں اگتی تھی اور اتنی اگتی تھی کہ پاکستان خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، تو وہ آج بیچارہ ملک ترلوں پر ہے، اور ان کے حکومتی ارکان ترلوں پر ہیں کہ آپ جو ہے اس چیز میں کمی کر دیں تاکہ ملک کو سٹیبل کیا جا سکے. یعنی کہ کوئی پالیسی کوئی نہیں، کوئی انتظامی پالیسی نہیں، اور بس عوام سے ہی درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ اس چیز کو بھی کم کر دیں. تو
میں اس پر افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور میں دعا گو ہوں کہ پاکستان واقعی ہی اور اصل معنوں میں ترقی کرے اور عوام کو حقائق سے آگاہ رکھا جائے اور اصل معنوں میں پاکستان میں جمہوریت قائم ہو سکے، کیونکہ 70 سال سے بس یہی سنا جا رہا ہے کہ ہمارے دور میں جمہوریت قائم ہوئی، انہوں نے جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی، تو 70 سال سے بس یہی سن رہے ہیں کہ جمہوریت قائم نہیں ہو سکی۔ تو مجھے آج تک واقعی یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہمارے دور میں قائم ہوئی اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی گئی، تو کیا واقعی، میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ واقعی کیا 70 سال میں اب تک جمہوریت کا قیام عمل میں آ سکا ہے؟ ناظرین، یہی تھے تمام حقائق، اب جانچنا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ پر چھوڑتا ہوں، عوام پر چھوڑتا ہوں۔ میں عوام کے لیے دعا کروں۔ اللہ نگہبان۔